میں آپ لوگوں کے سامنے میں رمضان شریف کے متعلق سے کچھ بات بتانے جا رہا ہوں کہ نہ جانے اس بات کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، کتنے لوگوں کو نصیحت ہو جائے۔ جو لوگوں کو بھی کسی کی بھی ویڈیو اگر اچھی لگے تو ان کو آگے شیئر کر دیا کیجیے، تاکہ نہ جانے کہ اس ویڈیو کے ذریعے، اس نصیحت کے ذریعے کتنے لوگوں کی زندگی سنور جائے۔ دیکھیے کچھ ہی دنوں میں ہم لوگوں کے سامنے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف عطا فرمایا، اور رمضان شریف عطا فرمانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں 3 ایسے عشرہ دیا جس کے بارے میں کافی حدیث موجود ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے 10 دن کا وہ رحمت والا ہے، یعنی اس میں اللہ کی خوب رحمتیں برستی ہیں، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، یعنی اس میں کافی لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ اللہ کی شان بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں اتنا بابرکت رحمت والا مہینہ ہم لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ اور دوسری بات اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کتنا بڑا رحمان ہے کہ اللہ اسی رمضان المبارک میں شیاطین کو زنجیر سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، پھر بھی اس مہینے میں انسان اگر کوئی گناہ کرے تو کتنا بڑا بدنصیب ہے۔ شیطان کو اللہ زنجیر میں جکڑ دیتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اگر پھر بھی انسان اپنے نفس کی خاطر، نفس کے غلامی میں آ کر کے اور کوئی گناہ کرے تو کتنا بڑا بدنصیب ہے۔ کبھی بھی آپ لوگ اپنے نفس کو غلام بنا کر کے رکھیے، نفس کا غلام بن کے مت رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ مرتبہ انسان کا بنایا ہے، کیونکہ انسان کے اندر نفس ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نفس کو روک کر کے اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کے اندر نفس نہیں ہے، وہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کے اندر نفس ڈال دیا گیا ہے کہ نفس ڈالنے کے باوجود بھی اگر کوئی میری عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام انسان کا فرشتوں سے بلند فرما دیتا ہے۔ اب اسی مہینے میں اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھے، اس مہینے کا قدر نہ کرے تو کتنا بڑا بدنصیب۔ اور جو انسان اس مہینے میں، حدیثوں میں آیا ہے کہ جو انسان اس مہینے میں، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، بو جو آتی ہے روزہ رکھنے کے بعد جو بو آتی ہے، وہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، کافی لوگوں کی بھی یہ شکایت ہے کہ ہم روزہ رکھتے تو مجھے پیاس لگ جاتا ہے، بھوک لگ جاتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا چیز کو چھوڑتے ہیں؟ کھانا کو، پینا کو۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب کھانا پینا کو چھوڑتے ہیں، تب نہ جا کر کے معلوم چلتا ہے کہ ہم روزہ ہیں۔ جب بھوک نہ لگے گا، پیاس نہ لگے تو پھر روزہ کس چیز کا نام ہے؟ اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 12 مہینہ عطا فرمایا ہے، 12 مہینہ میں سے 11 مہینہ اللہ نے ہمیں رزق دیتا ہے، خوب کھلاتا، خوب پلاتا ہے، لیکن 1 مہینہ اللہ ہم سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں ہمارا بندہ، میں اپنے 11 مہینہ خوب رزق دیا ہوں، ان 12 مہینہ میں سے 11 مہینہ خوب رزق دیا ہوں، لیکن 1 مہینہ دیکھتا ہوں میرے خاطر، میرے رزق کے مجھے راضی کرنے کے لیے
مجھ سے محبت کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے 1 مہینہ میرے دیے ہوئے رزق کو چھوڑ کر کے مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ جب اسی مہینے میں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، جس سے اللہ منع فرما دیا ہے، اس سے رک کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر لاسٹ میں وہی ہوتا ہے امتحان لینے والا اللہ اور امتحان دینے والا بندہ، دونوں کے درمیان کیا اللہ عطا فرماتا ہے وہ بندہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی مہینے میں جب ہم لوگوں کو اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے، نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، اور نماز کو پڑھتے ہیں اور اس نماز کی قضا ہو جاتی ہے تو اس کو پھر بعد میں ہم ادا کرتے ہیں اس قضا کو۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، رمضان کا روزہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر اس کو ہم نہ رکھ رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی اس کو ہم کو قضا کو ادا کرنا پڑے گا، روزہ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے۔ آپ بتائیں، کافی لوگ اس مہینے کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس مہینے کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں، کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ جب شیطان کو زنجیر میں جکڑ دینے کے بعد بھی انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں نہ رکھ پاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اپنے نفس کو نہیں روک پائے گا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ رمضان شریف کے پورے روزہ کو رکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو رمضان شریف کے پورے مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، بات سمجھ میں آئی ہے تو آگے شیئر کر دیجئے تاکہ کافی لوگوں کو نصیحت ہو جائے اور اس نصیحت کو سن کر کے رمضان شریف کے روزہ کو نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ویڈیو میں اس طریقے سے پھر رمضان شریف کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے۔